بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف سوسیولوجسٹ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اگسٹ کامٹ ہے۔ یہ فرینچ سوسیولوجسٹ تھا اور اس کو فاؤنڈر آف سوشیولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹے قصبے سے پیرس کو مائگریشن کی اور اس کا خیال تھا کہ ہم نیو سوسائٹیز کو بلڈ کر سکتے ہیں آن ٹوین فاؤنڈیشن آف سائنس اینڈ انڈسٹریز۔ سائنس اور انڈسٹری کی بنیاد پہ ہم نئی سوسائٹیز کو بلڈ کر سکتے ہیں رادر دین آن ریلیجن اینڈ لینڈ اونر سرف ریلیشن شپ۔ اس کے بجائے کہ ہم مذہب کی بنیاد پر یا جاگیردار اور کاشتکار کی ریلیشن شپ کی بنیاد پر ہم سوسائٹی کو بلڈ کریں، اس کے بجائے جو ہم ماڈرن سوسائٹی کی بنیاد رکھیں گے تو اس کی بنیاد ہم انڈسٹری اور سائنس کی بنیاد پہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا سوشیولوجسٹ تھا جنہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کرنے کی بات کی کہ ہم سوسائٹی میں سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ از اے پرابلم سالونگ اپروچ ہوتے ہیں جس میں آبزرویشن کی جاتی ہے اور تجربات کیے جاتے ہیں، تو اس کو پازیٹیوزم کہا جاتا ہے۔ تو کانٹ کا کہنا ہے کہ جو سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے کویسچنز ہیں اس کے آنسر صحیح جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کے نظریات کے مطابق یہ جو سوشل لاز ہے یہ ہمارے سوسائٹی کو ڈیفائن کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان لاز کو ڈسکور کرنا ہے بائی اپلائنگ سائنٹیفک میتھڈس، کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو حل کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہے، پرابلم سالونگ اپروچ ہے جس میں آبزرویشن کی جاتی ہے اور ہائپوتھیسس پیش کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیڈکشن کی بات ہوتی ہے، ایکسپیریمنٹس ہو، اور اس ایکسپیریمنٹ سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں اسی نتائج کی بنیاد پہ تھیوری پیش کی جاتی ہے، اگر وہ تھیوریز ٹھیک ہو تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سائنٹیفک میتھڈس کو اپلائی کر کے قوانین بنا لے، ڈسکور کرے، قانون موجود ہوتا ہے لیکن اس کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے، تو جب یہ اصول اور یہ پرنسپلز اور لاز ڈسکور ہو جائے تو پھر ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں سوشل ریفارمز کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کانٹ یہ پہلا سوشیولوجسٹ ہے جنہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کرنے کی بات کی سوسائٹی میں یا سوشل ورلڈ میں۔ اسی طرح کانٹ کو فاؤنڈر آف سوشیولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو سوشیولوجسٹ ہے وہ ہربرٹ اسپینسر ہے۔ یہ انگریز تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جو سوسائٹی ہے وہ کچھ فکس قوانین کے تحت وہ آپریٹ ہوتی ہے، اور سوسائٹی میں مختلف قسم کے انٹریکشنز ہوتے ہیں یا چینجز آتی ہے تو یہ کچھ خاص فکس قوانین کی وجہ سے آتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ لوور فارم سے ہائر فارمز کی طرف ارتقاء کرتی ہے اور یہ معاشر ارتقاء کرتا ہے۔ ہی واز اے سوشل فلاسفر رادر دین اے سوشل ریسرچر۔ وہ ایک فلاسفر تھا لیکن ایک سوشل ریسرچر نہیں تھا۔ یہ ایوولوشنری تھا اور اس کا کہنا ہے جیسا کہ سوسائٹی یہ لوور فارم سے ہائر فارم میں ترقی کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے، اور اس کے اپروچ کو ہم سوشل ڈارونزم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈارون کے آئیڈیاز کو سوسائٹی میں اپلائی کیا ہے۔ کیونکہ ڈارون نے کہا ہے کہ جو آج کل جو ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو یہ ارتقاء کے نتیجے میں انسان بنا ہے۔ یہ اپروچ غلط ہے، بالکل اسلامی جو نظریہ اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ڈارون کا جو نظریہ تھا اس نے سوسائٹی میں اپلائی کیا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں یا رسم و رواج ہے، یہ مختلف قسم کے جو ہمارے ہاں سوشل ایونٹس ہے، تو یہ سب کچھ جو کسٹم ہے یا ہمارا جو سوسائٹی ہے یہ لوور فارم سے ہائر فارم میں ارتقاء کی شکل میں پہنچا ہے، تو اسی وجہ اور وہ سوشل ریفارمز کے مخالف تھا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ لیٹ دا فیٹسٹ سروائیو، سروائیول آف دا فیٹسٹ۔ ڈارون کا نظریہ ہے کہ جو جاندار اپنے ماحول میں کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے تو وہ باقی رہ جاتا ہے، اور جو جاندار
اور وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا تو وہ ماحول کی شدت کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کہنا ہے کہ سوشل ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے، لیٹ دا فیٹسٹ سروائیو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کو خیرات دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے خیال میں۔ تیسرا ہے کارل مارکس، یہ ایک جرمن تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ دا ہیومن ہسٹری از کنفلکٹ، ہم تاریخ میں کنفلکٹ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف کلاسز کے درمیان کلیش کو ڈسکس کیا ہے کہ دنیا میں جو قلیل ریسورسز ہے، اسکیئر ریسورسز ہے، ان پہ جو امیر لوگ ہیں اور جو غریب ہے، ان ریسورسز پہ کے حصول کے لیے ان میں وہ ایک مسلسل کنفلکٹ میں ہے۔ اور because of his insight into the relationship between the social classes, he is claimed to be an early sociologist. He introduced one of the major perspective in sociology. اس نے ایک پرسپیکٹیو سوشیالوجی میں انٹروڈیوس کیا، وہ کون سا تھا؟ وہ کنفلکٹ پرسپیکٹیو تھا سوشیالوجی میں، یہ پہلی بار انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے اس میں کلاسز ہے، اور یہ دو کلاسز جو ایک کیپٹلسٹ ہے اور ایک غریب کلاس ہے، یہ دونوں کلاسز وہ آپس میں کنفلکٹ میں ہے اسکیئر ریسورسز کو حاصل کرنے کے حوالے سے۔ اور اس نے اپنے جو نظریہ ہے اور جو پرسپیکٹیو ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے جو سرمایہ دارہ نظام ہے اس پر تنقید کی ہے، اور وہ کلاس لیس سوسائٹی کی بات کرتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی بھی کلاس نہیں ہونا چاہیے، کمیونزم کی یا سوشلزم کی بات وہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ایمیل جورخیم، یہ فرینچ زبان کا لفظ ہے، اور انگلش میں ہم اس کو ایمل ڈرکھائم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ فرینچ تھا، اور اس کا جو بنیادی گول تھا وہ یہ تھا کہ سوسیالوجی کو ایک سپریٹ اکیڈمک ڈسپلن کے طور پر ریکگنائز کرنا تھا۔ اور ہی آئیڈینٹیفائی دا کی رول آف سوشل انٹیگریشن ان سوشل لائف، اس کا جو اہم کنٹریبیوشن ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوشل لائف میں سوشل انٹیگریشن کا ایک اہم کردار ہے، اور انہوں نے ایک کنسیپٹ ڈیولپ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ a concept developed by sociologists in which we study how values, culture and norms control the actions and belief of individual and society as a whole. سوشیالوجی نے جو کنسیپٹ ڈیولپ کیا ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح اقدار اور ثقافت اور روایات اور یہ چیزیں انسان کے یا پورے سوسائٹی کے ایکشنز کو اور اس کے عقائد کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہم سوشیالوجی میں دیکھتے ہیں، اور اس کے کنٹریبیوشن کو اگر ہم بات کریں تو اس نے کہا ہے کہ سوشل انٹیگریشن کا سوشل لائف میں ایک اہم کردار ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ جن کے روابط اور تعلقات کمیونٹیز میں کمزور ہے تو ان میں یہ ٹینڈنسی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، تو خودکشی کرنے کے رجحانات اس میں زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ دوسرے کے ساتھ معاشرے میں گل مل نہیں ہو جاتے یا تعلق نہیں رکھتے۔ تو اس کا جو ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ سوشیالوجی ریکگنائز اے سپریٹ اکیڈمک ڈسپلن۔ پھر میکس ویبر کی بات کریں، یہ ایک جرمن تھے، اور his thoughts on power and social classification of the individual in the social world, which he shared in his book titled Economy and Society, led to the complex formulation of socio-economic status and social class. The theories describe how the idea of power, property, and prestige classify the individuals of the social world. میکس ویبر یہ جرمن تھے، اور جس طرح کارل مارکس نے کلاسز کی بات کی، اور اس نے صرف دولت کی بنیاد پر دو کلاسز بنائی تھی، ایک امیر اور ایک غریب۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دو کلاسز آپس میں وہ کنفلکٹ میں تھے، لیکن میکس ویبر نے اور بھی کلاسز آئیڈینٹیفائی کیے، کمرشل کلاس، اور جس طرح جو لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر کلاسز ہے سوسائٹی میں۔ تو انہوں نے اس بات پر زیادہ توجہ دی، اور انہوں نے کہا کہ سوسائٹی میں کلاسیفیکیشن ہے، سوشل کلاسیفیکیشن ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ زیادہ پاورفل ہے اور کچھ کلاس وہ کمزور ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جو سوشل اکنامک سٹیٹسز ہے وہ ایک کمپلیکس سٹیٹسز ہے، اور آپ سوشیالوجی میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور سوشل کلاسز کے حوالے سے۔ تو اس تھیورسٹ نے یہ ڈسکرائب کیا نے کہ کس طرح آئیڈیا، پاور، پراپرٹی اور پریسٹیج وہ انڈیویجولز کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔
اپر کلاس، لوور اپر مڈل کلاس، اور اس طرح اور بھی کلاسز ہے. تو ہی یوز کراس کلچرل اینڈ ہسٹوریکل مٹیریل ٹو ڈیٹرمن ہاؤ سوشل گروپس افیکٹس پیپل اورینٹیشن ٹو لائف. یہ اس کا بنیادی اور اہم کنٹریبیوشن تھا.